عليك يا حبيب اللہ ڈوب سکتی ڈوب سکتی ہی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ دکھ دنیا دی کیران دی پا ماوا جدوں مرے جاندیاں دکھ دنیا دی کیران دی پا ماوا جدوں مرے جاندیاں کوئی کہندا نہیں ہو اُتے کر آ ماوا جدوں مرے جاندیاں کوئی کہندا نہیں ہو اُتے کر آ ماوا جدوں مرے جاندیاں اپنی ماوا والی ٹھنڈ کون پاؤندا منہ متھا چوم کے تھی سینے کون لاؤندا اپنی ماوا والی ٹھنڈ کون پاؤندا منہ متھا چوم کے تھی سینے کون لاؤندا کوئی منگدا نہیں منگروں دعا ماوا جدوں مر جاندیاں دکھے دنیا دی کیران دی پا ماوا جدوں مر جاندیاں مائے نی مائے آئے گی کیڑی رُتے نی مائے آئے گی کیڑی رُتے اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت پہنچاوی اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت پہنچاوی کر کے رحمت اتے نی مائے آئے گی کیڑی رُتے نی مائے آئے گی کیڑی رُتے ماں میری نے باغ لگایا پر مشکا پانی پایا لگے انگوراں دی گچھی نی مائے آئے گی کیڑی رُتے نی مائے آئے گی کیڑی رُتے اور جدے اُتے راضی یارو اللہ دی سمانی او دیاں نصیباں وچ جنتاں دی چانی یار ساولا اے کہندا اے خدا ماوا جدوں
مر جاندیاں یارے ساولا ایک کہندائی خدا ماوا جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں ہو اٹھ کر آ ماوا جدوں مر جاندیاں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایدیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ایدیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں ایک جگہ لگائی ہے وہ اصل اتنا نہیں سکے ایک جگہ لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے کم ایک دوست آیا کھا تینوں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں کم ایک دوست آیا کھا تینوں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں جگ اتے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ایدیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالدي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام حفاظ کرام و دیگر
دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمان گرامی المرتبت، اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے پناہ شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہم حضرات کو ایک مقدس محفل میں چند لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ سب حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ آج ایک مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ نور اللہ مرکزہ ان کے ایصال ثواب کی اس تقریب سعید کا اہتمام فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اہل خانہ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے مائی صاحبہ کے لیے بلندی درجات کا سبب بنائے۔ بھائی عرفان صاحب نے مجھے جس طرح کا حکم دیا اس کے مطابق میں چند باتیں مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کی لوگ سماعت کروں گا۔ توجہ صاحب حضرات میری طرف رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر آیات کا جب نزول فرمایا تو ان میں جو احکام نازل ہوئے ان احکامات میں ہمیں چند مقام ایسے ملتے ہیں کہ آیت ایک ہے اس میں حکم دو ہیں یا اس سے زائد ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے دو آیات رکھ کر اپنے عنوان پہ دو باتیں کروں گا۔ جس طرح رب العالمین جل شانہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا میری اطاعت بھی کرو اور میرے رسول کی اطاعت بھی کرو، یعنی اللہ کی اطاعت بھی کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ تو یہاں پر آیت ایک ہے لیکن حکم دو ہستیوں کے بارے میں ہے، رسول کی اطاعت بھی آ گئی اور اللہ کی اطاعت بھی آ گئی۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ایک آیت ملتی ہے، فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، آیت ایک ہے لیکن حکم دو ہے یہاں پر، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اور بھی کئی مقامات پر اس طرح کی آیات ملتی ہیں۔ جس طرح رب العالمین جل شانہ نے اپنی اطاعت اپنے رسول کی اطاعت ایک ہی آیت میں دو حکم بنا کر نازل فرمائی، نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ہی آیت میں اکٹھا دے دیا۔ جب والدین کی باری آئی تو رب نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرے بندوں میرا شکر بھی ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ جب ہم نے آیات پڑھی تفسیر پڑھی تو پتہ چلا کہ رب العالمین جل شانہ نے دوسرے مقام پر اپنی عبادت کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا عبادت میری کرنی ہے لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان اور حسن سلوک تم نے اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ والدین کی ہستیاں اتنی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے۔ فرمایا تمہارے والدین کی رضا میں رب العالمین کی رضا ہے، اور ان کا تعلق اور رشتہ جو ہمارے ساتھ ہے یہ اتنا عظیم المرتبت رشتہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں ہماری زندگی کے ساتھ منسلک، سب سے بڑا تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ۔ دوسرا تعلق ہے نبی کا اپنے امتی کے ساتھ اور اپنے اس امتی کا اپنے نبی کے ساتھ۔ ان دو تعلقات کے بعد ہماری زندگی میں سب سے عام جو تعلق ہے وہ تعلق ہے ہمارا ہمارے والدین کے ساتھ، اور والدین کا تعلق ہمارے ساتھ۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کا مقام ہے، یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اسی طرح جو والدین کا تعلق ہمارے ساتھ ہے یہ تعلق بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ میں تو یہاں تک آپ کو کہہ دوں کہ ہم کہتے ہیں نا جی بندہ زندہ ہے تو اس کا تعلق برقرار ہے، جب بندہ یہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے تو تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن والدین کا تعلق ایسا تعلق ہے، اگر وہ زندہ ہیں تب بھی ہمارا تعلق ان سے برقرار ہے، اگر وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے قبر میں لیٹے ہیں پھر بھی ہمارا ان سے تعلق نہیں ٹوٹا، ہمارا تعلق ان کے ساتھ برقرار ہے۔ اس پر مختلف کئی احادیث ملتی ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کیا کرو، ہر جمعے کو۔ یا رسول اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم ان کی قبروں کی زیارت کرو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا،
اسی طرح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر جمعرات کی رات، ہر جمعرات کے روز جو والدین اس دنیا کو چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، قبروں میں لیٹے ہوتے ہیں، ان کی اولاد جو پیچھے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، ان کی اولاد دنیاوی معاملات میں اپنے معاملات طے کر رہی ہوتی ہے، سب کچھ زندگی کے معاملات میں مصروف ہوتی ہے، جو کچھ بھی جس طرح کے عمل بھی کر رہی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو والدین کے سامنے قبر میں ان کی اولاد کا اعمال نامہ رکھا جاتا ہے۔ تعلق نہیں ٹوٹا، وہ چلے گئے لیکن تعلق نہیں ٹوٹا۔ پھر حضور نے فرمایا جب وہ اپنی اولاد کا اعمال نامہ دیکھتے ہیں تو وہ اگر ان کی اولاد برے عمل کر رہی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں قبر میں، اگر اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں تو وہ قبر میں لیٹ کر بھی اپنی اولاد پر خوش اور راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرین گرامی المرتبت، بھائی عرفان صاحب، آفتاب صاحب اور ان کے جتنے بھائی ہیں، ان کی والدہ گئی ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ یہ مت سمجھیے کہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق ٹوٹ گیا، یہ تو ایک قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت والا۔ آج وہ گئے ہیں، کل ہم نے جانا ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل ٹریا، کوئی چلے پلیا ناز تے نخرے انال، کوئی تپتی ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حال چڑھیا، غلام فرید سے ہر کوئی ہے مسافر، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ یہ ایک قانون ہے، آج وہ گئی ہیں، کل ہم نے بھی جانا ہے، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کا تعلق ان سے ٹوٹ گیا ہے۔ اب میں یہاں پر اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخر میں چونکہ ماں کے حوالے سے مجھے کہا گیا تھا، تاجدار گولڑا حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب آپ کی زندگی میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنی والدہ کی شان میں ایک منقبت لکھی، میں اس کے 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی المرتبت توجہ فرمائیے گا، حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ کی والدہ ماجدہ کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا، آپ نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے والدہ کی شان میں منقبت لکھی، سنیے محبت کے ساتھ۔ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے لکھا کہ فسانائے دل برباد کیا سناؤں ماں، فسانائے دل برباد کیا سناؤں ماں، اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں ماں، اجڑ گئی میری دنیا۔ اور جب پیر صاحب نے اپنی والدہ صاحبہ کے جنازے کو کندھا دیا، آپ کی والدہ صاحبہ جس چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، جب نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے لے کر گئے، آپ نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اس بات کا نقشہ آپ نے کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرا جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا، تیرا جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا، جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت، جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت، وہ کیا سناؤں ماں۔ اور مکتے میں کیا لکھتے ہیں، پھر آج بیٹا نصیر کہہ کے پکار، پھر آج بیٹا نصیر کہہ کے پکار، لپٹ کے رو لوں تجھے میں گلے سے لگا۔ خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وترحمنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا